بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایم ایچ نادر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آسٹرو نیکسٹ۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ میرا یہ ہفتہ ہوگا 4 اکتوبر سے 10 اکتوبر کے درمیان۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں برج حمل ایریز سے۔ برج حمل سے تعلق رکھنے والوں کے مالی امور کا سیارہ زہرہ فی الحال اچھی پوزیشن میں ہے، تاہم خانہ مال میں سیارہ مشتری اور یورینس الٹی حرکت میں ہے۔ سیارہ عطارد کچھ دن اور آپ کے مالی معاملات کو سپورٹ کرے گا، پھر آگے نکل جائے گا۔ یہ تمام صورتحال ملی جلی کہلائے گی، یعنی اچھی بھی ہے اور ٹف بھی ہے تھوڑی سی۔ پیسہ بھی حاصل ہوگا اور ہنگامی طور پہ یہ نکل بھی جائے گا، آگے نکل جائے گا۔ برج حمل ایک باہمت اور نڈر برج سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ لوگ بڑے ہمت والے ہوتے ہیں، چیلنج پسند ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، جو کچھ بھی سوچتے ہیں وہ کر کے چھوڑتے ہیں۔ اس سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین کسی سہارے کے بغیر اپنے راستے خود ہی تعین کرتے ہیں۔ گھبراہٹ کے عالم میں اپنے اوسان خطا نہیں ہونے دیتے۔ کاروبار کرنے والے حضرات کو الٹا مشتری بھی فائدے دے گا، خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کے کام میں کسی نہ کسی صورت میں غیر قانونی انداز ہو۔ حکومت اور سیاست سے تعلق رکھنے والوں کے سیارے خرابی کی جانب دکھائی دے رہے ہیں۔ سیاسی لوگ غلط فیصلے کریں گے، عدالتی معاملات میں بندش اور رکاوٹوں سے شدید قسم کا سامنا بھی رہے گا۔ غیر ملکی امور میں ناکامی کا خطرہ رہے گا۔ چھوٹے طبقے کے ملازمین کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا۔ محبت کے معاملات میں یہ ہفتہ سیارہ زہرہ کا خوشگوار اثر قائم کرے گا، تاہم اسی ہفتے کے آخر میں سیارہ زہرہ خانہ محبت سے بھی نکل رہا ہے۔ ازدواجی معاملات میں گرم سیارے شمس اور مریخ گھریلو ماحول کو گرم کرتے ہوئے تلخیوں کے امکان کو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے 7واں گھر جو ہے شادی کا ہوتا ہے اور پارٹنرشپ کا ہوتا ہے۔ وہاں پہ سیارہ مریخ کی موجودگی آپ کے گھریلو ماحول کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، اور آپ کی پارٹنرشپ کا گھر بھی ہے، پارٹنرشپ میں بھی کسی اپنے پارٹنر سے بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، یعنی اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ آپ کا اپنا ہی سیارہ مریخ آپ کے مقابلے پہ ہے، ایسا کہوں گا میں۔ عزیزوں سے اچھی خبر ملنے کا امکان رہے گا۔ سیارہ عطارد آپ کے خانہ صحت میں شرف کے درجات سے گزرتے ہوئے شفا یابی دے گا اور آپ کی صحت اچھی ہوگی۔ برج ثور 4 اکتوبر سے 10 اکتوبر کے درمیان۔ سیارہ عطارد اپنے شرفی درجات سے گزرتے ہوئے ثور خواتین و مرد کے خانہ مال پر اچھا اثر ڈال رہا ہے۔ مالی معاملات میں کوئی اچھی خبر ملے گی۔ کاروباری لوگ بے تحاشا خریداری کریں گے تاکہ مال کو سٹاک کیا جا سکے اور آگے چل کر یہی مال منافع حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکے۔ جائیداد کی خرید و فروخت کرنے والوں کو سیارہ زہرہ سے فائدہ ملے گا۔ گاڑیوں کا کام اور کاروبار اور کھانے پینے کے پیشے سے وابستہ افراد کو بھی فوائد حاصل ہوں گے۔ اس ہفتے کے آخر میں سیارہ زہرہ اور بھی اچھی پوزیشن میں داخل ہو جائے گا۔ گھریلو معاملات میں سیارہ اشتعال پیدا کرے گا، جس سے میاں بیوی میں تلخیوں کا امکان رہے گا۔ محبت اور قرب کے معاملات میں خوشی ملے گی۔ اکثر لوگوں کی کسی تقریب میں صنف مخالف کے کسی فرد سے دلی لگاؤ بن سکتا ہے۔ قانونی معاملات میں رکاوٹوں کا سخت امکان ہوگا۔ سیاست سے تعلق رکھنے والوں پر حقیقی آزمائش آئے گی۔ نوکری پیشہ لوگوں کو اس ہفتے آسانی رہے گی۔ کام میں تیزی پیدا ہوگی۔ دوستوں سے تعلق رکھنے والی کسی بھی امید کے پورا ہونے کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ بد کردار دوستوں سے دور رہنا ہوگا۔ کسی رشتہ دار کی عیادت کے لیے جانے کا موقع بھی ملے گا۔ امکان ہے کہ تیمارداری لمبی ہو جائے اور پریشانی میں رکنا پڑ جائے، ایسا بھی ممکن نظر آتا ہے مجھے۔ ٹورس افراد اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، بالخصوص ٹورس خواتین اس کام میں زیادہ ماہر ہوتی ہیں، لہٰذا اپنے خرچے پر گہری نظر رکھیں۔ فضول شاپنگ میں روپیہ لگنے کا امکان رہے گا۔ خانہ صحت
میں شرف عطارد بیمار لوگوں کے لیے شفا بخش ثابت ہوگا۔ برج جوزہ جیمنائی 4 اکتوبر سے 10 اکتوبر کے درمیان۔ جوزہ کا مالک برج جوزہ کا سیارہ عطارد نہایت اچھی پوزیشن میں ہے۔ یہ سیارہ خاندانی معاملات اور مسائل کو حل کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ عزیزوں سے گہرے تعلقات کو فروغ ملے گا اور ان سے فوائد بھی مل سکتے ہیں۔ صاحب حیثیت جوزہ افراد سواری سے متعلق کوئی چیز خریدنے کی سوچ رکھیں گے۔ آرٹ اور فیشن کی دنیا کے لوگوں کو ترقی اور آگے بڑھنے کا راستہ ملے گا۔ خرابی ان لوگوں کے لیے ظاہر ہو رہی ہے جو لوگ حکومت سے تعلق رکھتے ہیں۔ سیاست سے تعلق رکھنے والے اور سرکاری عہدیداران کے لیے سخت حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ سرکاری ملازمین کو تبادلے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اس ہفتے آپ کے تبادلہ ہو سکتا ہے، کہیں بھی آپ کو بھیجا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشہ ورانہ معاملات میں الزامات کا سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے۔ انڈین اور ویسٹرن اسٹرالوجی میں 24 درجے کا فرق ہے۔ اب اگر ویسٹرن اسٹرالوجی میں کوئی برج سرطان ہے تو انڈین اسٹرالوجی کے حساب سے وہ برج جوزہ ہوگا۔ لہٰذا انڈین بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے پروگرام کو اپنے نجوم کے حساب سے سنا کریں، کیونکہ انڈیا میں 95% لوگوں کو اپنا برج پیدائش معلوم ہوتا ہے۔ محبت کے معاملات میں بہتری رہے گی، محبوب سے وفا ملے گی۔ شریک حیات کا سیارہ مشتری الٹا ہے، اس لیے شریک حیات میں ناپسندی کا عنصر بڑھ جائے گا اور اپنی بات منوانے کی کوشش کرے گا۔ قانونی معاملے میں رکاوٹ اور تاخیر کا سامنا ہوگا۔ اس وقت کافی سیارے الٹے ہیں، یعنی 5-6 سٹار اس وقت آسمان پہ ریٹروگریڈ ہیں، مگر آپ کا سیارہ عروج پر رہ کر مسائل میں کمی لائے گا۔ خانہ صحت میں مریخ کی موجودگی خونی امراض کا خطرہ رہے گا، یعنی اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ برج سرطان کینسر 4 اکتوبر سے 10 اکتوبر کے درمیان۔ برج سرطان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کا مالی لحاظ سے یہ ہفتہ اچھی خبر لائے گا۔ سیارہ زہرہ کی خانہ مال میں موجودگی اچھے اثرات مرتب کرے گی۔ بالخصوص کاروباری خواتین کے لیے سیارہ زہرہ زیادہ سازگار ہوتا ہے۔ کاروباری افراد کا کام بڑھے گا۔ نئے کام شروع کرنے کے لیے یا نیا کاروبار جمانے کے لیے موجودہ وقت اچھا ثابت ہوگا۔ کوئی دوست مالی معاملات میں آپ سے مدد کا طالب رہے گا۔ کسی دور دراز کے ملک میں رہنے والے کسی عزیز سے اچھی خبر ملنے کا امکان بھی رہے گا۔ اس کے علاوہ رشتہ داروں سے تعلق میں خوشگوار اضافہ ہوگا۔ خانہ محبت کا سیارہ مریخ غروب ہونے والا ہے۔ محبوب سے تلخیوں کے امکانات میں اضافہ ہوگا۔ غیر ممالک میں سفر کرنے والوں کو رکاوٹوں کا اندیشہ رہے گا۔ روحانی امور میں عدم دلچسپی اور بیزاری کا عنصر حاوی رہے گا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کو محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ نامے گھر میں آپ لوگوں کے سیارہ زحل الٹا چل رہا ہے اور سیارے الٹے چل رہے ہیں۔ ازدواجی معاملات کا سیارہ بھی الٹا ہے۔ آپ لوگوں کا 7واں گھر جو ہے برج جدی بنتا ہے۔ برج جدی کا جو حاکم ہے وہ سیارہ زحل ہے۔ زحل ہر 5 مہینے بعد 4 مہینے 28 دن سیدھا چلتا ہے اور 4 مہینے 28 دن الٹا ہو جاتا ہے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ برج سرطان والے جو ہے ان کی ازدواجی لائف اکثر ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے یا ڈسٹرب رہتی ہے، کیونکہ سیارہ زحل 5 مہینے سیدھا چلتا ہے اور 5 مہینے تقریباً الٹا چلتا ہے۔ جب الٹا چلتا ہے تو پھر گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ ازدواجی معاملات کا سیارہ بھی الٹا ہے۔ شریک حیات پر کسی قسم کی سختی ہرگز نہ کریں۔ سرکاری ملازمین کو انکوائری کا سامنا ہونے کا امکان ہوگا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے افسران ان کے کام آئیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، سب اپنی آنکھیں پھیر لیں گے۔ پولیس کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کے تبادلوں کا امکان بھی نظر آتا ہے۔ خانہ صحت کا حاکم سیارہ مشتری الٹا ہے۔ گلے کے امراض والوں کو سخت محتاط رہنے کی ضرورت پڑے گی۔
برج اسد لیو 4 اکتوبر سے 10 اکتوبر کے درمیان برج اسد سے تعلق رکھنے والوں کے کچھ سیارے بہتر پوزیشن میں ہیں۔ سیارہ زہرہ برج اسد میں موجود ہے، اس کی وجہ سے طبیعت تفریح کی طرف مائل رہے گی، جبکہ خانہ مال میں شرف یافتہ عطارد روپے پیسے کے معاملات میں مددگار ثابت ہوگا۔ بڑے بڑے کاروبار کرنے والے اندھا منافع کمائیں گے، بہت زیادہ پرافٹ ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ چھوٹے کاروباری افراد کے لیے بھی بہتری رہے گی۔ اکثر ملازمت پیشہ غیر سرکاری افراد کو مراد حاصل ہونے کا امکان رہے گا اور کام کے معاملات میں آسانی رہے گی۔ جو لوگ کاروبار کی شروعات کر رہے ہیں یا نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے خوش قسمتی کا وقت ہے، یعنی اچھا وقت ہے۔ خانہ محبت اور عشق کا سیارہ مشتری الٹا ہونے کی وجہ سے محبت میں تنقید کرنے کی گنجائش نہ رہے گی۔ بات ضد اور ناپسندی کی طرف چلی جائے گی، جس کی وجہ سے جھگڑے جنم لیں گے۔ ازدواجی معاملات کا سیارہ زحل خانہ نمبر 8 میں الٹا ہے۔ شریک حیات سے اخراجات کے سلسلے میں تلخ کلامی کا امکان رہے گا۔ ملازمت اور قرض کے لین دین کے معاملات میں رکاوٹوں کا قوی تر امکان نظر آتا ہے۔ خاص طور پہ قرض کے معاملات میں بات ہاتھا پائی پر آ جائے گی۔ سفر کے معاملات میں سیارہ مقابلے پر رہ کر تاخیر لائے گا۔ رشتہ داروں کے معاملات میں کسی بات پر نوک جھوک شروع ہو جائے گی جو جھگڑوں میں تبدیل ہوگی۔ آپ کی صحت کا سیارہ زحل الٹا ہے۔ الرجی سے لگنے والے امراض سے محتاط رہنا ہوگا، الرجی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ برج سنبلہ ورگو 4 اکتوبر سے 10 اکتوبر کے درمیان برج سنبلہ کا حاکم سیارہ اپنے درجہ شرف سے گزر رہا ہے، جلد ہی یہ سیارہ یہاں سے چلا جائے گا۔ طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہوگا، قوت فیصلہ مضبوط ہوگی، پھرتی اور تیزی میں اضافہ ہوگا۔ کاروبار کرنے والے نئی پلاننگ اور نئے منصوبے پر غور کریں گے جس میں کامیابی کا مکمل امکان ہوگا۔ طالب علم اور درس و تدریس سے تعلق رکھنے والوں کے لیے سیارہ عطارد علمی قابلیت میں اضافے کا سبب بنے گا، شعوری قوتوں میں اضافہ ہوگا۔ خانہ مال میں سیارہ شمس و مریخ کا ملن پیسے کے معاملے میں اچھا ثابت ہوگا، پیسہ تیزی سے آئے گا، کاروباری لوگوں کو پرافٹ حاصل ہوگا۔ محبت کے معاملات میں سیارے محبوب کی بے وفائی کے امکان اور بے رخی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ معاملات محبت میں سخت خواری کا سامنا رہے گا۔ ازدواجی معاملات میں بھی اچھے سیارے نہیں ہیں کیونکہ 7ویں گھر میں آپ لوگوں کے زحل الٹا ہے اور نیپچون الٹا ہے۔ شریک حیات سے جھگڑوں کا قوی امکان رہے گا۔ شراکت کے معاملات میں بھی شراکت دار دھوکہ دے سکتا ہے۔ ایک تو شادی کا گھر اور دوسرا پارٹنرشپ کا گھر۔ 7ویں گھر میں سیارہ زحل الٹا ہے اس ٹائم اور سیارہ نیپچون الٹا ہے، اس لیے شادی شدہ لائف کے معاملات اور بزنس کے معاملات اور خاص کر بزنس میں پارٹنرشپ کے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی، دھوکہ ہو سکتا ہے پارٹنر کی طرف سے۔ جن خواتین کے چھوٹے بچے برج سنبلہ سے تعلق رکھتے ہیں ان پر سخت نظر رکھنا ہوگی، ان کے گم ہونے کا اشارہ مل رہا ہے، بچہ گم بھی ہو سکتا ہے۔ سفری معاملات میں سیارہ زہرہ بہتری لائے گا، عزیزوں سے لین دین کے معاملات میں ناراضگی کا امکان رہے گا۔ جو لوگ مذہبی سفر کرنا چاہتے ہیں ان کو رکاوٹ اور جن کا سفر ہونے والا ہے ان کے اخراجات میں یکدم اضافہ ہوگا۔ خانہ صحت کا سیارہ زحل الٹا ہے، صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ برج میزان لیبرا 4 اکتوبر سے 10 اکتوبر کے درمیان برج میزان میں موجود سیارہ مریخ اور شمس آپ کے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے میں مددگار ثابت ہوں گے، ہمت میں اضافہ ہوگا۔ سیارہ مریخ حالات کی سختی سے مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے اور سیارہ شمس خیالات کو عملی طور پہ پیش کرتا ہے۔ سیارہ مریخ آپ کے مالی معاملات کا سیارہ بھی ہے، لہٰذا پیسے کی آمد ہوگی، ذاتی کمائی میں اضافہ ہوگا۔ جو لوگ اپنا کام کرتے ہیں ان کو قابل قدر پرافٹ حاصل ہوگا۔ ملازمت پیشہ افراد کو سخت حالات اور تیزی سے واسطہ پڑ سکتا ہے، سرکاری ملازمین کو سخت حالات درپیش ہوں گے۔ قرض حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والوں کو مایوسی ملے گی اور قرض ادا کرنے والوں کو
تنگی کی وجہ سے ناکامی کا سامنا ہونے کی وجہ سے مایوسی ملے گی۔ قانونی معاملات میں میزانی افراد یعنی لبرا والے لوگ پر میزانی افراد کا پلہ بھاری رہے گا۔ دوستوں سے تعلقات میں بہتری رہے گی۔ خانہ سفر کا سیارہ اونچی پوزیشن میں رہتے ہوئے سفری معاملات کو آسان کرے گا۔ محبت کے معاملات میں سیارے الٹے چل رہے ہیں، صبر سے کام لینا ہوگا۔ جلد بازی جو ہے آپ کے معاملات محبت کو بگاڑ دے گی۔ ازدواجی معاملات میں یہ ہفتہ بہتر گزرے گا۔ وراثت سے تعلق رکھنے والے معاملات میں ملے جلے سیارے ہیں۔ رشتہ داروں سے اختلاف رائے پیدا ہونے کا امکان بھی ہوگا۔ خانہ صحت میں الٹا نیپچون اور زحل نفسیاتی طور پہ ڈپریشن لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الرجی سے ہونے والے امراض سے بھی بچنا ہوگا۔ برج عقرب اسکارپیو 4 اکتوبر سے 10 اکتوبر کے درمیان۔ برج عقرب کا حاکم سیارہ مریخ خانہ نمبر 12 میں موجود رہ کر دوسروں سے خواہ کی دشمنی لائے گا۔ یہی سیارہ ملازم پیشہ افراد کا بھی ہے۔ ہم پیشہ افراد کی رقابت کا سخت امکان رہے گا۔ والدین کو اپنی اولاد کی شب و روز پر نظر رکھنا ہوگی۔ دوسرے لوگ اولاد سے متعلق شکایت کریں گے۔ مالی معاملات کا سیارہ مشتری الٹا ہونے کی وجہ سے غیر ضروری اخراجات میں اضافہ لائے گا۔ تاہم غیر قانونی کام کرنے والوں کے لیے سیارہ مشتری پرافٹ بخش ثابت ہوگا۔ محبت کے معاملات میں خانہ محبت میں 2 عدد سیارے الٹے چل رہے ہیں۔ محبوب غلط بیانی سے کام لے گا۔ شریک حیات سے تعلق میں بہتری رہے گی۔ دوستوں سے اچھی خبر ملے گی۔ سیاسی ورکر پر آزمائشی وقت آئے گا۔ اکثر اپنے ہی لیڈر پر شکوے شکایت کرتے نظر آئیں گے۔ آرمی سے تعلق رکھنے والوں پر کام کا سخت دباؤ بڑھے گا۔ غیر ملکی فرموں میں کام کرنے والے یا ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرنے والوں پر سخت حالات پیدا ہونے کا امکان نظر آتا ہے۔ سفری معاملات میں بہتری رہے گی۔ اپنے ملک کے سفر کے لیے یہ ہفتہ بدقسمتی لائے گا۔ غیر قانونی کام کرنے والے جرائم پیشہ افراد پر بدقسمتی حاوی رہے گی۔ قانونی معاملات میں بھی سخت دباؤ بنا رہے گا۔ عزیز و اقارب سے ملے جلے تعلقات رہیں گے۔ اسکارپین افراد کے لیے یہ ہفتہ اکثر معاملات میں احتیاط طلب رہے گا۔ صحت کے معاملات میں بخار کا چانس ہو سکتا ہے، احتیاط کریں۔ برج قوس سیگیٹیریس 4 اکتوبر سے 10 اکتوبر کے درمیان۔ برج قوس کا حاکم سیارہ مشتری خانہ نمبر 6 میں الٹی چال میں موجود رہتے ہوئے سرکاری اور غیر سرکاری ملازمت کرنے والوں پر دباؤ لائے گا۔ اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ خاص طور پر بڑے عہدوں پر فائز لوگوں کو حکومتی عطاب کا سامنا ہونے کا مکمل اور قوی امکان نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جن افراد نے بینکوں کو قرضے واپس کرنا ہے ان پر قانونی طور پر ایکشن کا خطرہ بھی رہے گا۔ چھوٹے ملازمت پیشہ افراد پر اپنے سے بڑے افسران کی سختی آئے گی۔ آپ کے خانہ مال کا حاکم الٹی چال میں رہ کر آپ کو مالی لحاظ سے دشواری میں لائے گا۔ جائیداد کی خرید و فروخت کا بھی کاروبار کرنے والوں پر سختی آئے گی۔ خانہ نمبر 4 میں الٹا زحل کسی بھی مکان، بنگلہ یا پلازا کی تعمیر اور اس کی بنیاد رکھنے کے لیے سازگار وقت نہیں ہے، اور نہ ہی نئی گاڑی اور بائیک وغیرہ کے لیے سازگار وقت ہے۔ محبت کے معاملات میں محبوب سے نوک جھوک چلتی رہے گی۔ شریک حیات کا سیارہ بہتر ہے۔ شریک حیات سے فائدہ اور تعاون ملے گا۔ خانہ دوستی میں سیارہ مریخ دوستوں سے تلخیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ کسی دوست سے جھگڑا ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، احتیاط کریں۔ رشتہ داروں سے بڑی عمر کی فرد، خاتون ہو یا مرد، سے محتاط رہنا ہوگا۔ خانہ سفر میں اچھے سیارے کی موجودگی سفری معاملات میں آسانی لائے گی۔ روحانی معاملات میں عروج حاصل ہوگا۔ مذہب کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو مالی فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ خانہ صحت میں الٹے سیارے ہیں، محتاط رہنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ برج جدی کیپریکارن 4 اکتوبر سے 10 اکتوبر کے درمیان۔ برج جدی کا حاکم سیارہ زحل رجت میں ہے اور خانہ نمبر 3 میں ہے، یعنی تیسرے گھر میں موجود ہے۔ رشتہ داروں کے مسائل آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔
قریبی رشتہ داروں کا گھر ہوتا ہے، تیسرا گھر بہن بھائیوں کا ہوتا ہے، اس میں زحل اس وقت الٹا ہے، تو ان کے آپ کو رشتہ داروں کے مسائل آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عزیزوں سے متعلق کوئی بری خبر ملنے کا امکان بھی رہے گا۔ مالی طور پہ پیسے کی آمد کا امکان کم ہی رہے گا۔ کاروباری لوگوں کو بڑی چھلانگ لگانے سے گریز کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ نیا کاروبار شروع نہ کریں۔ سٹاک مارکیٹ والے کچھ فوائد حاصل کریں گے۔ محبت کے معاملات میں محبوب کی فرمائش پوری کرنا پڑے گی ورنہ ناراضگی کا خطرہ رہے گا۔ شریک حیات سے تعلق میں یہ ہفتہ بہتر گزرے گا۔ دفتری کام کرنے والوں کو شاباش ملے گی اور ترقی کا امکان بھی ہوگا۔ دور دراز کے ممالک کا سفر کرنے والوں کو کامیابی ملے گی۔ ویزا اپلائی کرنے کے لیے مؤثر ترین وقت چل رہا ہے۔ طالب علم افراد کے علم میں بڑا اضافہ ہوگا۔ خواتین کو ناجائز کالیں تنگ کر سکتی ہیں۔ والدین کو اولاد کی طرف سے نافرمانی اور گستاخی کا سامنا ہونے کا امکان بھی رہے گا۔ مبلغ حضرات کی تحریر و تقریر میں نئی جان پیدا ہوگی۔ مذہبی معاملات کے لیے یہ ہفتہ علم کے اعتبار سے بہتر گزرے گا۔ آرمی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے سیارہ مریخ کی اچھی پوزیشن مددگار ثابت ہوگی۔ آس پاس کے پڑوسیوں سے محتاط رہیں، کسی کے مسائل میں نہ پڑیں۔ خانہ صحت کا سیارہ عروج پر رہتے ہوئے صحت کو اچھا رکھے گا اور جو پہلے سے بیمار لوگ ہیں ان کو صحت نصیب ہوگی، صحت یاب ہوں گے وہ۔ برج دلو ایکویریس 4 اکتوبر سے 10 اکتوبر کے درمیان۔ برج دلو کا اپنا سیارہ خانہ مال میں الٹا ہے اور خانہ مال کا حاکم سیارہ مشتری بھی الٹا ہے۔ یہ صورت کسی غیر متوقع نقصان کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کوئی مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ کاروبار کرنے والوں کو محتاط روش اپنانا ہوگی۔ بزنس میں نقصان ہو سکتا ہے، کوئی بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ذخیرہ کرنے سے گریز کرنا ہوگا اور زیادہ پرافٹ کے انتظار سے بچنا ہوگا۔ اگر مال سٹاک کیا ہوا ہے تو وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ عام آدمی کو سخت حالات کا سامنا رہے گا۔ حسب توفیق صدقہ ضرور کریں اور ذکر اذکار ضرور کریں۔ فروغی رزق کی دعا کریں۔ محبت و عشق کا سیارہ بہتر حالت میں ہے۔ معاملات محبت میں کوئی اچھی خبر ملے گی۔ محبوب سے پیغامات کے تبادلے میں تیزی پیدا ہوگی۔ ازدواجی معاملات میں اچھائی کا پہلو شامل رہے گا۔ شراکتی معاملات میں بھی بہتری رہے گی۔ گاڑی اور گھر میں کوئی کام کرانا پڑ سکتا ہے، کام نکل سکتا ہے جس کی وجہ سے زائد اخراجات ہو سکتے ہیں۔ اپنی جمع پونجی کا خیال رکھنا ہوگا۔ یعنی آپ لوگوں کا ایسا وقت چل رہا ہے کہ ہر قدم پھونک کر رکھنا ہے، ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ سیارہ زحل سے ڈائریکٹ تعلق ہے اور سیارہ زحل اس وقت الٹا چل رہا ہے، اور جب یہ سیارہ الٹا چلتا ہے تو پھر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوسی سے بچنا ہوگا اور اپنے فیصلوں پہ بھی سوچ سمجھ کے عمل کرنا ہوگا۔ دوسروں کے مشوروں پر چلتے ہوئے اپنا روپیہ کہیں پھنسا نہ دیں۔ دھوکے کا مکمل امکان نظر آتا ہے۔ دھوکہ ہو سکتا ہے، احتیاط طلب ٹائم ہے یہ، آپ لوگوں کو بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے۔ سفری معاملات میں تیزی پیدا ہوگی۔ اکثر افراد سفر پر جائیں گے۔ عزیزوں سے تعلق میں کسی سخت اختلاف کا امکان ہوگا جس کا تعلق کسی رشتے کو طے کرنے سے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ سیاسی افراد کو مالی نقصانات کا خطرہ رہے گا۔ پارٹی فنڈ کے بارے میں رکاوٹوں کا امکان رہے گا۔ صحت کا سیارہ قمر اس ہفتے بہتر رہے گا، لہذا صحت آپ لوگوں کی اچھی رہے گی۔ برج حوت پائسز 4 اکتوبر سے 10 اکتوبر کے درمیان۔ برج حوت کے مالی معاملات کا سیارہ مریخ مقابلے پر موجود ہے اور اس ہفتے مقابلے پر رہے گا، پھر آگے نکل جائے گا۔ سیارہ مریخ مقابل رہ کر زائد اخراجات کرواتا ہے۔ انسان خود کو سب اچھا ہے کی تسلی دیتے ہوئے خرچ پہ خرچ کیے جاتا ہے اور بعد میں افسوس ظاہر کرتا ہے۔ کاروباری لوگ محتاط رہ کر کام کریں تو بہتر رہے گا۔ سیارہ نیپچون اور زحل
برج حوت میں ابھی بھی الٹے ہی ہیں، اس لیے دماغ میں وسوسے اور مستقبل کے بارے میں سخت قسم کے اندیشے پیدا ہوں گے، وہ اور مایوسی کے شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ سیاسی افراد جن کا تعلق برج پائسز سے ہے ان کو سخت پریشانی لاحق رہے گی، ان کو اپنا مستقبل تاریک نظر آئے گا۔ محبت کے معاملات میں یہ ہفتہ بہتر گزرے گا اور شریک حیات کے معاملات میں زیادہ بہتر گزرے گا۔ عزیز و اقارب میں کوئی خاتون آپ سے اختلاف کرے گی۔ اس کے علاوہ کسی رشتہ دار کے سلسلے میں دوسرے شہر کا سفر بھی ہو سکتا ہے۔ سیارہ زہرہ خانہ نمبر 6 میں ملازم پیشہ افراد کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ جو خواتین ملازمت کرنا چاہتی ہیں ان کو نوکری حاصل ہونے کا قوی امکان رہے گا۔ اس ہفتے اگر ٹرائی کریں تو کامیابی کا زیادہ چانس رہے گا، کامیابی مل سکتی ہے، کامیابی یقینی ہو سکتی ہے۔ کھانے پینے کے کام سے تعلق رکھنے والوں کا کام بڑھے گا، وراثتی امور میں جھگڑے کا امکان رہے گا، پیسے کے لین دین میں بھی جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ خانہ صحت کا حاکم سیارہ شمس شفا یابی ان لوگوں کے لیے لائے گا جو پہلے سے بیمار ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور آپ ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کیا کریں۔ آپ لوگ اپنے قیمتی مشوروں سے آگاہ کر سکتے ہیں، کوئی ہمارے چینل کی ہیلپ کرنا چاہے کسی بھی طرح کی، تو مجھے آپ لوگوں کے مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اور اگر کسی کو پرسنل ذائچہ بنوانا ہو تو ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ کے ساتھ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فرض کریں اگر کسی کے پاس ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے یا پھر کنفرم نہیں ہے تو وہ اپنے ہاتھ کا پرنٹ بھجوا سکتے ہیں، اپنے متعلق کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔